اور ساتھی قریب آ جائیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے اور کے لیے سب کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی قیمتی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایسی تمام مجلسوں میں موت تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان میں جو باتیں کہی جائیں ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی باتوں کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ، نجات کا سبب بنائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے جی، اور تاریخ کتنے؟ 5 کتنے؟ 5 کتنے؟ 5 میں 6 کہتے 6 وہ ہے آگے کچھ کیوں ہوتا ہے جہاں تک سمجھ میں آیا۔ حالانکہ ابھی دیکھیں تو سفر کا مہینہ بھی برابر ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع برابر ہو گیا، دین کے پیچھے ایک دن پڑا ہے۔ وہ کتنی تاریخ آج ربیع الاول کی؟ 6 ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کی جائے گی۔ ہم اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت بیان کرنے کے لیے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اتنی باتیں بیٹھ چکی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، عید میلاد النبی آیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ وفات آئی، اس میں جلسے کیے جائے، جلوس نکالا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت بیان کیا جائے۔ یہ تصور مسلمانوں کا رکھنا آج شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، نام لیا جائے گا۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جب تک اس کے آگے محمد رسول اللہ نہیں لگاتے کلمہ نامکمل، کلمہ ادھورا ہے، شریعت نامکمل، شریعت ادھوری ہے۔
قرآن پورا کا پورا ہمارے پاس ہو اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر چند جگہ بیان کیا گیا اور کبھی اشارتاً بیان کیا گیا، ان آیتوں کے بغیر جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، قرآن نامکمل اور ادھورا رہتا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم بڑے جوش کے ساتھ مسجدوں کو ویران کر کے جلسے عید میلاد النبی کے جلوس کو آباد کریں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم نے نبی کا جلوس نکالا، ہم سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں۔ جلسے منا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، حضور کا چلنا پھرنا، ہر چیز بیان کر کے وہ تو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کے تذکرہ اور سیرت صورت کا حق ادا کر دیا، تو اس سے بڑا بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، نام مبارک، تذکرہ مبارک الحمدللہ ہر وقت لیا جاتا ہے، ہر مرتبہ لیا جاتا ہے، ہر بیان میں لیا جاتا ہے۔ ہم قرآن بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہ کریں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں عید میلاد النبی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے غلط۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جانا چاہیے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے بھی ہیں اور کی بھی جانی چاہیے، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا نام کیا؟ کیا نام؟ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دو نام، باقی بہت سارے نام ہیں، نذیر ہے، بشیر ہے، مزمل ہے، مدثر، بہت سارے نام، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسماء الحسنی کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع کے صفحے پر، قرآن مجید ابھی سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام، هو اللہ، الرحمن، الرحیم، بہت سارے نام۔ اسی طرح قرآن مجید جہاں مکمل ہوتا ہے سورۃ الناس والناس پر، اس کے اگلے صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں۔ ان کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر دو نام بیان کیے گئے۔ پہلا نام کیا؟ محمد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا، کیا نام دادا کا؟ عبداللہ، کیا نام؟ عبداللہ نے عبداللہ عبد المطلب، دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب نام محمد ایسا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000، ان انبیاء میں سے کسی نبی کا نام نہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو رکھ سکتے، کیونکہ انبیاء کو انتخاب اور انبیاء کو چنتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ انبیاء کا نام محمد کے نام پر رکھا اور رسولوں کا نام بھی کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نام پر رکھا۔ اور کمال کی بات، ان میں جتنی قومیں آئی، جتنے انسان آئے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، ان میں سے کسی کے دماغ میں محمد رام نام رکھنا چاہیے، یہ تصور تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے دماغ میں آنے کے لیے نہیں دیے۔ عبد المطلب کے بعد جب یہ نام، پوتے کا نام عبد المطلب نے حضور کا نام محمد رکھا، لوگ تعجب کرنے لگے۔ عبد المطلب، مکہ میں کوئی نام کا ایسا نہیں، تمہارے باپ دادا، آبا و اجداد، پردادا، کسی میں بھی یہ نام محمد نام کا کوئی شخص نہیں گزرے، پھر بھی آج تک کسی نے نہیں رکھا، تو آپ نے ایسا نام محمد کیسے رکھا؟ عبد المطلب کہنے لگے، یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ چیزیں کھول دی کہ پوری کائنات، بلکہ فرشتے اور خود رب کائنات اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور محمد کے معنی ہوتا ہے وہ بچہ، وہ شخص جن کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے۔ کیا نام؟
محمد۔ تعریف مطلب کیا ہوا محمد کا؟ جن کی تعریف پوری کائنات، فرشتے، انسان، جنات، مخلوقات، خود اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں محمد۔ اب نام محمد اتنی برکت والا ہے، جن جن کا نام محمد ہوگا، علماء بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے نام محمد نام والے ہیں سب کے سب اپنے ہاتھ اٹھاؤ یا کھڑے کرو۔ وہ بندے کھڑے کریں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ محمد نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب سے بری کر دیں گے، سیدھا ان کو جنت میں بھی داخل فرما دیں گے۔ کیا؟ اور آج بچہ پیدا ہوتا ہے کیا نام؟ مولانا ایک ایسا نام، ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، بچہ پیدا ہو تو دبے کھانے میں 15 دن رہا، گھر میں آپ بیٹا 15 دن یا سوا مہینہ ہو کو گیا، ابھی تو نے ہر روز فون کر لوں نا ایک اچھا نام دے، کیا اچھا نام دے، لسٹ بھیجا کہ نہیں جو نہ بھی ذرا اچھا دے، نیا نام دے۔ اللہ دیکھے لوگ اتنے سوچتے ہیں دل کا نہ کو ایک کو دیکھ چھوڑ دیں، لیکن ہمیں نام رکھنے میں یکتا یوں کر رہی کیا بولنے۔ اپنے بچوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھو۔ شروع کے 5 صدیاں یعنی 500 سال یا 600 سال ایسے گزرے ہیں، ہر بچے کا نام محمد، لڑکا پیدا ہوتا محمد رکھتے، اور ہر لڑکی کا نام فاطمہ، عائشہ، زینب، رقیہ رکھتے تھے۔ اور کمال کی بات اپنے یہاں کتنے بھی بیٹے پیدا ہوتے محمد ہی نام رکھتے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث۔ اور علماء نے لکھا ہے سمرقند تاتار بخارا کی طرف ایک اتنا بہترین قبرستان ہے، اس کے اندر شیخ الحدیث مفسرین دفنائے گئے، اور وہاں دفنانے کی انہی لوگوں کے بارے میں اجازت ہوتی جن کا نام محمد ہوتا، چاہے وقت کے بڑے حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، محدث ہو، امام ہو، مفسر ہو، اگر محمد نام نہیں تو یہاں داخلے کی آپ کو اجازت نہیں۔ فقہ کی مسئلے مسائل کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، کتاب شاید جہاں تک مجھے یاد ہے بہت پہلے پڑھا ہوں، ہدایہ۔ تو ہدایہ بہت خطرناک اور بہت بہترین کتاب انہوں نے اس زمانے میں لکھی مسئلے مسائل کے تعلق۔ جب ان کا انتقال ہوا ان کو اس قبرستان میں دفنانے کے لیے لے کر گئے، قبرستان والوں نے کہا آپ کو آنے کی اجازت نہیں کیونکہ آپ کا نام محمد نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ محمد نام کی برکت سے تمام کی مغفرت کر۔ اب ایسا نہیں جن کا نام محمد ہے انہیں کیا بھی کرتے پھرو تو اللہ نہیں کرے، اب نام جیسا ہے ویسے ہمیں رہنا ضروری ہے۔ محمد نام کس نے رکھا؟ دادا عبد المطلب نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے احمد۔ قرآن مجید میں ایک جگہ احمد نام بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی اماں، کیا نام؟ آمینہ، یہ نام بھی بڑا برکت والا۔ انہوں نے دیکھا کہ دادا نے تو نام محمد رکھا، انہوں نے اپنی طرف سے احمد نام رکھا۔ ان سے وجہ پوچھے گی آپ، انہوں نے تو اپنی وجہ بیان کی، محمد پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی، توریت میں گواہی، انجیل میں گواہی، زبور میں گواہی، ہر چیز میں گواہی، ہر چیز ان کی تعریف کر رہی، لیکن آپ کیوں ان کا نام احمد رکھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے وہ خواب نظر آئے، وہ بشارتیں مجھے دی گئی، اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ رہی ہوں۔ احمد کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف تمام کائنات میں سب سے زیادہ کرنے والا بچہ۔ کیا ادھر محمد نام کا مطلب دیکھتے ہیں تمام کائنات میں ان کی تعریف اللہ کے بعد کی جا رہی ہے، اور ادھر احمد نام دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی اتنے نام ہمیں پسند نہیں، تو ذرا منٹ کھنچ گئے، حالانکہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھا الگ، حدیث خطبے میں پڑھا الگ، اور مجھے تشریح اور تفصیل بیان کرنا جمعہ کا الگ، لیکن یہ دوسرا ہی عنوان نکل پڑا ہے۔
احمد محمد نام یہ رکھنے کی چیزیں ہیں، رکھنے کے قابل نام ہیں۔ آج امت اسے پسند نہیں کر رہی، باقی ادھر کے نام ادھر کے نام سب بیان کر رہے ہیں، سب رکھنے کو پسند کر رہے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پسند نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کیا تاریخ تھی، بہت ساری تاریخیں بیان کی گئی۔ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ جو مکمل طور پر بیان کی جاتی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، 12 ربیع الاول، یعنی جس کو ہم آج عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کے میں مقصد بیان گزشتہ جمعہ سے کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے تعلق سے 3 اور حدیث میں دیکھا جائے تو 4 مقصد، 4 مقصد کو دے کر مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلا مقصد گزشتہ کیا بیان کیا گیا؟ اسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو امت کو کیا ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے؟ اور دوسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اپنی امت کو پاک کرنا، صاف کرنا، ظاہری اعتبار سے اور اندرونی اعتبار سے اپنی امت کو پاک بھی کرنا اور پاک اور صاف ہونے کی تعلیم دینا۔ قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جتنی پاکی اور صفائی کی تعلیم دی ہے اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں دی اور نہ کسی شریعت کے اندر اتنی پاکی اور صفائی کا اہتمام ہے۔ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم نمازوں کے تعلق سے دیا، اس سے بھی زیادہ پاکی اور صفائی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمان نماز تو نہیں پڑھ رہے اور پاکی اور صفائی کے تعلق سے بھی اتنے دور ہیں، مسلمانوں کے بستیوں کو دیکھ کر غیر کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ بستیاں کسی اور کی گندی نہیں رہتی، مسلمانوں سے زیادہ گندا رہنے والا کوئی انسان نہیں، مسلمانوں کے گھروں سے زیادہ گندے رہنے والے کسی اور کے گھر نہیں، بلکہ آج کل غیروں کو دیکھا جائے، غیروں کی عورتوں کو دیکھا جائے، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اگر آتے ہیں یا پڑھ کر نکلتے ہیں تو اپنے آنگن کو، اپنے صحن کو صاف کر کے وہ پانی وغیرہ مار کر صاف کرتی ہیں، اور ہماری عورتیں 10-11 بجے تک، 8-9 بجے تک آرام سے سوئے ہیں۔ صفائی کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے تعلق سے دن میں 5 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا۔ کوئی اور قوم اتنی مرتبہ پاکی اور صفائی کرتی ہی نہیں، اور یہ چیلنج ہے، جتنی شریعت نے پاکی اور صفائی کا اہتمام بتایا، تعلیم دی، کسی اور کتاب کے اندر اتنی پاکی اور صفائی کا خیال نہیں ہے۔ ایک جماعت دعوت و تبلیغ کی فرانس گئی، اب وہاں کے کچھ ننگے دھڑنگے لوگ، ان کے دماغ میں کیا سب سے زیادہ پاک صاف رہنے والے کون؟ یہودی لوگ آج بھی اور نصارہ آج بھی کیا سمجھتے ہیں؟ پاک رہنے والے ہم سے زیادہ کوئی نہیں۔ پاکی الگ، طہارت الگ چیز ہے، نظافت الگ چیز ہے۔ طہارت کہتے ہیں پورے جسم کو پاک رکھنا شریعت کے تعلق سے، اور نظافت کہتے ہیں چہرے پر میک اپ کرے، ادھر ادھر اچھے لباس پہنے۔ اور ہمارے استاد کہتے تھے، ہم نے انگریزوں کو دیکھا ہے کہ صبح ٹرین میں اٹھتے ہیں تو وضو ہوئے چہرہ نہیں دھوتے، بلکہ آنکھوں میں کا پچ وغیرہ نکال کر، پاؤڈر وغیرہ لگا کر آرام سے پھر سے آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاک رہنے والا اور صاف رہنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کئی دنوں تک جو دھونے کی جگہ ہے وہ بھی نہیں دھوتے، وہاں بھی پاؤڈر لگا کر استعمال کرتے ہیں۔
استاذ کہتے ہیں اور یہ دیکھا تو فرانس کے انگریز اور یہود نصارہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں بہت گندی رہنے والی قوم. ایک دعوت و تبلیغ کی جماعت کی کارگزاری بزرگ بیان سننا کہ فرانس گئی، فرانس کے ایئرپورٹ پر یا ٹرین جنکشن پر وہاں جب گئی تو جماعت کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. یہاں کیوں آئے ہو، کیا آئے ہو؟ شاید ہم لوگ تو ننگے دھڑنگے رہتے ہیں اور یہ جماعت تو امامہ پہنی ہوئی، سر سے لے کر پیر تک ڈھکی ہوئی ہے، یہ پاگل لوگ ہیں سمجھ کو ان کا دھوے کھانے میں داخل کر دیا. وہاں بھی دعوت کا وہ لوگ کام کرتے رہے، وقت پر نماز پڑھتے رہے، وضو کرتے رہے، تعلیم میں لگے رہے. اور وہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو دیکھا پاگل ہیں نہیں ہیں، اور ان کے وضو کو دیکھا، نماز کو دیکھا، قرآن کی تلاوت کو دیکھا، تعلیم کو دیکھا. آخر ڈاکٹروں نے اپنی یہ رپورٹ ظاہر کی، یہ بندے دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت اپنے گردن کا مسح کرتے ہیں، اور 5 وقت وہ سجدے میں، رکوع میں جا کر، سجدے میں جا کر اپنا سر ٹیکتے ہیں. ایسے بندوں پر کبھی جنون اور پاگل پن کا دورہ پڑ ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں وجہ ہے پاکی اور صفائی کا. پاکی اور صفائی کا خیال کرتے کرتے وہ گردن کا جو مسح کرتے ہیں تو ٹھنڈا پانی لگنے کی وجہ سے دماغ تک خون کی سپلائی تیزی سے بڑھتی ہے، اور زیادہ تیزی سے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے. اتنا خیال شریعت نے ہمارا رکھا ہے کہ پاکی اور صفائی پر اتنا خیال، اتنی توجہ، اتنی تعلیم ہمیں دی، کسی اور دین و مذہب میں اتنی نہیں. لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حالت سب سے زیادہ گندے مسلمان، سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کی بستیاں، سب سے زیادہ گندے مسلمانوں کے گھر آج نظر ہمیں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. کتنا؟ جب پاکی اور صفائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ایمان بتا رہے ہیں تو اور زیادہ دوسرے آدھے پر ہم لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. باقی صفائی کے ساتھ رکھیں گے قوم بہت آگے بڑھی. ابھی دعوت و تبلیغ کا الحمدللہ نظام شروع ہے. تشکیل کے لیے جاتے ہیں یا ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، کسی سے مسافہ کرنے ہاتھ بڑھائے ہاتھ پیچھے لیتے ہیں. یہ ہاتھ پیچھے لے، حضرت اٹھیں 6:30 7 7:30 بجے میں ناپاک ہوں. کیا یہ مسلمانوں کی حالت. اور دوسرے ابھی ان کا تہوار شروع ہے، دیکھنے میں مل رہا ہے وہ صبح سب سے جلدی اٹھیں. مسلمانوں کے ابھی اذان بھی نہیں ہوتی، وہ اٹھ کر نہا دھو کر خود بھی پاک، بچوں کو بھی صفائی کے ساتھ تیار کر رہے ہیں، گھروں کو بھی، اپنے آنگنوں کو بھی تیار کر رہے ہیں. مسلمان بڑے بیچ کر آرام سے سو رہے ہیں. دوپہر میں بھی ملاقات ہوئی، نماز کو چلو تو ناپاک نہیں بولنا نہیں آتی، سیدھا بولو. اور قبرستانوں کی حالت بھی یہ اعلان کرتے ہیں نماز پڑھنے آ جاؤ. ایک بڑا طبقہ وہ درخت کے آڑ میں کھیلے رہتے آؤ نہیں. بعد میں پیشنٹ کسی سے ملاقات کری، کی نہیں آئے، نماز نہیں پڑھے، ناپاک. علماء لکھتے ہیں قبروں پر اور قبروں کے مردوں کے اندر حس زیادہ ہوتی، ہمارا ناپاکی پن ان پر زیادہ اثر کرتا. اور وہ کہتے ہیں بابا تو ناپاک ہے تو قبرستان میں تجھے آنے کی کیا ضرورت. صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا بہت ضروری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، پہلا مقصد تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور دوسرا مقصد ہے امت کو پاکی اور صفائی کی تعلیم دینا. پاکی کا رہو، صفائی کے ساتھ رکھو. یہ تو جو میں مختصر باتیں بیان کیا وہ ظاہری اعتبار سے، اپنی امت کو اندرونی اعتبار سے بھی پاک کرنا. دل کے اندر کینہ نہ ہو کسی کے بارے میں، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، تکبر نہ ہو. اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تکبر کی وجہ سے. اور آج حالت یہ ہے، اس زمانے میں فرعون، قارون، نمرود، شداد وغیرہ اللہ کے سامنے جھکنے سے اس لیے کتراتے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. جب میں بڑا ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت. اور آج یہی چیز بعض مسلمانوں کے اندر، میں بڑا ہوں،
میرے پاس مال ہے، میں کیوں اللہ کے گھر جاؤں، میں کیوں اللہ، کہتے تو نہیں، لیکن اندر کا کبر اور اندر کا شیطان یہ بتاتا ہے کہ چیز تکبر، اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں آنے سے اسے تکبر، میں پن اور یہ انانیت اسے روک رہی ہے اللہ کے گھر آنے سے، دعوت کے راستے میں نکلنے سے، علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے، دعوت کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے تکبر روک رہا ہے۔ ورنہ نمازیں پانچوں وقت دن میں فرض ہیں، جمعہ میں ہم آ کر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، باقی وقت کیوں نہیں؟ سب جمعہ میں جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جاؤں؟ باقی سب منع کر رہے ہیں، سب انکار کر رہے ہیں، سب نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاتا۔ اندر کا تکبر یہ ہے۔ اور شیطان کے اندر جب تکبر آیا، شیطان کوئی معمولی شخصیت نہیں، کسی نے آج تک اور قیامت تک اللہ کی عبادت نہیں کی، اس سے زیادہ شیطان نے اللہ کی عبادت کی۔ جب معمولی سا تکبر اس کے اندر آیا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، شیطان کہنے لگا میں بنا، آدم تو مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی خاصیت ہوتی ہے اوپر کی طرف جانا اور مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے کی طرف آنا۔ ابا، اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے حضرت آدم کو یعنی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اس وجہ سے انکار کیا واستکبر، اس کے اندر تکبر آیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا اور قیامت تک کافرین میں رہے گا اور جہنم کے ایندھن میں وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا، اسے بھی جہنم کی آگ تپاتی رہے گی۔ انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اندرونی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، دوسرا مقصد ہے خود بھی پاک رہے اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے اندرونی یعنی اندر جو دل کے تعلق سے ہے اس کو بھی پاک رکھے، کسی کے بارے میں گناہ نہ رکھے، حسد نہ رکھے، جلن نہ رکھے، برائی نہ رکھے، تکبر نہ رکھے، کوئی اور چیز نہ رکھے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اپنے کو پاک اور صاف کرے۔ اور یہ چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ مدینہ جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبا ایک جگہ ہے، بستی کا نام ہے، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہاں مدینہ جانے سے پہلے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور وہاں کے لوگوں نے مسجد کی بنیاد رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے وہاں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا بیان فرمایا قبا کہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اس مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پاکی اور صفائی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ جب حضور کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل لے کر آئے، حضور گئے قبا بستی میں، لوگوں سے چل پھر کر معلوم کرنے لگے، وہاں کے سرداروں کو، امیروں سے مل کر ملاقات کی اور اس طرح کی آیت نازل ہوئی، تم لوگ کیا پاکی اور صفائی کا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جب بھی ہم پیشاب یا پاخانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ڈھیلا ہم استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کے بعد پاکی کا پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ پاکی کے تعلق سے ڈھیلا اور پانی کا استعمال کرنا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ انہی لوگوں سے سب سے پہلے دین اسلام میں مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ تقوی کے ساتھ قرآن مجید میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھنے والوں کے ساتھ کری۔ جو عنوان میں بیان کر رہا ہوں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کے کیا مقصد ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ پہلا مقصد بھیجے جانے کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسرا مقصد ہے پاکی اور صفائی کی تعلیم بھی دینا، پاک اور صاف رہنا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.